بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجودہ بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل info@hadi کو سبسکرائب کر لیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کا لقب دیا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمت سے نواز رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتہ کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دن شکار حلال تھا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور باقی کے دنوں میں بہت کم آتی تھی۔ مگر شیطان نے انہیں یہ ہیلا اور بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے یہ مچھلیاں ان حوض میں آ جائیں تو نالیوں کے منہ بند کر دو اور شکار نہ کرو، لیکن دوسرے دن ان مچھلیوں کو آسانی کے ساتھ پکڑ لو۔ ناظرین، ان لوگوں کو شیطانی عمل پسند آ گیا، جو کہ ہفتہ ہی کے دن کا شکار ہو گیا، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ناظرین، کچھ لوگ تو ایسے تھے جو ان کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے، اور کچھ تو لوگ ایسے تھے جو اس کام کو دل سے برا سمجھتے تھے لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ رب العزت ہلاک کرنے والے ہیں۔ مگر جو تیسرا گروہ تھا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی علانیہ مخالفت کی اور انہوں نے شیطان کی ہلا بازی کو مانا، ہفتہ کے دن شکار کیا، مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ ان نافرمان لوگوں سے دوسرے گروہ کے لوگ کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت فرما دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں سے ایک بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ دیکھنے کے لیے دوسرے گروہ کے لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تو دیکھا کہ سب کے سب بندروں کی صورت میں بدل گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس جا کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والے لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 لکھی گئی ہے۔ وہ 3 دن تک زندہ رہے، اور ان دنوں کے درمیان یہ کچھ بھی کھا پی نہ سکے۔ اسی طرح بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ جو لوگ دل سے اس کام کو برا سمجھتے تھے، ان کو بھی ہلاکت سے اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ناظرین، ایلا گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا واقعہ مسلمانوں کے لیے نصیحت کا بہت بڑا سامان ہے، تاکہ جس سے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور شیطانی کاموں سے رک کر صراط مستقیم کے رستے پر چل پڑے، تاکہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، اب ایک اہم سوال یہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ اب دنیا میں پائے جانے والے تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح مسلم میں معقول ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے بندروں کے بارے میں
حضور سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی مکث شدہ یہودی بندر ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مکث شدہ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو اس کی نسل آگے نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@hadi۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔